السلام علیکم ٹونی، کیا حال ہے؟ یہ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ٹھاک، تم سناؤ کیا بات ہے؟ بہت ایکسائٹیڈ لگ رہے ہو۔ یس، ہاں یار، آج تھرسڈے جو ہے۔ تھرسڈے تو ہر ہفتے آتا ہے، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ ارے یار، ایک تو تمہاری یادداشت بہت کمزور ہے۔ یاد ہے سر نے آج ہیرو سٹوری سنانے کا وعدہ کیا تھا؟ مجھے یاد تھا، ویسے میں تمہیں بس چیک کر رہا تھا۔ او بھائی بس رہنے دو، ایڈے تم آئنسٹائن۔ اچھا بھائی اب جلدی چلو، ایسا نہ ہو سر اسٹوری شروع کر دیں۔ کیسے ہیں بچوں آپ سب؟ کیا ہے آپ لوگ اسٹوری سننے کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہیں، تبھی وقت سے پہلے پہنچ گئے۔ ہمیں ڈر تھا کہیں ہم لیٹ نہ ہو جائیں۔ سر آج ہم کون سے ہیرو کی اسٹوری سننے والے ہیں؟ کیا آپ لوگوں نے نونہال رسالہ پڑھا ہے؟ جی، وہ تو ہم سب کا پسندیدہ ہے اور پورے مہینے ہم اس کا انتظار کرتے ہیں۔ تو آج ہم اس عظیم پرسنالٹی کے بارے میں جانیں گے جس نے اس رسالے کی بنیاد رکھی۔ ہاں تو بچوں، حکیم محمد سعید وہ عظیم انسان تھے جنہوں نے اس رسالے کی بنیاد رکھی۔ وہ نہ صرف پاکستان بنانے والوں میں شامل تھے، بلکہ انہوں نے پاکستان بننے کے بعد اس کو سنوارنے کا کام بھی سر انجام دیا۔ آپ کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، پاکستان سے محبت کرو اور اس کی تعمیر کرو۔ واہ سر، یہ تو بہت خوبصورت مشن ہے، لیکن انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کیا کیا؟ بیٹا، انہوں نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو علم و تحقیق کو اپنا مشن بنا لیتی ہیں، اور اس کام کے لیے انہوں نے بہت زبردست ادارے بنائے، جیسے ہمدرد یونیورسٹی، ہمدرد فاؤنڈیشن اور ہمدرد لیبارٹریز۔ یعنی انہوں نے اپنی زندگی علم حاصل کرنے اور اس کی روشنی پھیلانے میں گزاری۔ ہاں بالکل، ان کو واقعی علم سے محبت تھی۔ جو شخص بھی ان سے ملتا یا انہیں پڑھتا، اسے اس کی خوشبو محسوس ہوتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب انہیں شہید کیا گیا اس وقت ان کی لائبریری میں کتنی کتابیں موجود تھیں؟ 4 لاکھ سے زیادہ، جو آج بھی ہمدرد لائبریری میں موجود ہیں۔ واو، آج سے حکیم سعید ہم سب کے ہیرو ہیں۔ تو آپ سب بھی وعدہ کرتے ہیں نا کہ آپ لوگ علم سے محبت کریں گے اور اس کی روشنی کو پھیلائیں گے؟ بالکل سر، آج سے ہماری زندگی کا مشن بھی وہی ہے جو ہمارے ہیرو حکیم سعید کا تھا، کہ پاکستان سے محبت کرو اور پاکستان کی تعمیر کرو۔ جی ہاں سر، آج سے ہمارا مشن بھی یہی ہے۔